قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریت اللیلۃ اسری بی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے اس رات دکھایا گیا جس رات مجھے معراج نصیب کی گئی، اسری بی ہی، جس رات مجھے معراج نصیب ہوئی اسی معراج والی رات میں مجھے یہ بھی دکھایا، النار وفی النار طبقات، کہ مجھے جہنم بھی دکھائی، جہنم کے مختلف لوگ دکھائی، اور فرمایا میں نے دیکھا رأیت رجلا عظیمہ، ایک بڑے قد کا آدمی، بڑا موٹا بندہ پڑا ہوا ہے جہنم میں، اور یخرج امعاؤہ، اس کی آنتیں اس کے اندر سے نکلی ہوئی ہیں، اور آنتیں فرمایا اندر سے نکلی ہوئی ہیں، وہ امعاؤہ علی شفرۃ من النار، اس کی آنتیں انگاروں کے اوپر پڑی ہوئی ہیں جہنم، اور وہ بندہ ان آنتوں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، یدور علی امعائہ کما یدور الحمار علی الرحا، وہ ایسے آنتوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے جیسے گدھا چکی کے اوپر، گھنی کے اوپر باندھا ہوا گدھا گھومتا رہتا، تو آنتیں اندر سے نکل کر باہر پڑی ہوئی ہیں انگاروں پر، جہنم کے اندر وہ موجود آنتیں انگاروں پر اللہ محفوظ فرما۔ بندے کے جسم کے اندر معمولی پھوڑا پھنسی نکل آئے، کیا بے اضطرابی ہوتی ہے، کیا بے چینی ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی، اور ساری آنتیں اندر سے نکل کر انگاروں میں ہوں، آنتوں کو آگ لگی ہوئی ہو، بتاؤ اس کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ لیکن اللہ نے نبی کو دکھا کر ہمارے لیے عبرت کا سامان بچایا، نبی نے ہمیں بتا کر بتایا لوگو بچنا، کہیں یہ تباہی نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کی آنتیں آگ پر، بڑا عجیب لگا مجھے، آگ میں وہ آنتوں کے ارد گرد گھومتا، کہیں جا ہی نہیں سکتا ہے، آنتیں ڈھیر لگا ہوا ہے آنتوں کا، اور وہ گھوم رہا ہے آگ میں۔ میں حیران ہو کر کہا، جبریل میرے ساتھ تھا، میں نے کہا من ہوا یہ کون ہے اور کس عذاب میں مبتلا ہے؟ یہ عذاب اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو آگے سے مجھے پھر بتایا گیا ہے کہ ھذا عمرو بن عامر الخزائی اللحی، یہ عمر بن عامر خزائی لحی ہے۔ تو پھر فرمایا یہ کس وجہ سے اس عذاب میں ہے؟ فرمایا اس عذاب میں اللہ نے اس کو ڈالا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے عرب کی دھرتی پہ توحید قائم کی تھی زبردست، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی پوجا، اللہ ہی کی نظر نیاز، اور فرمایا اس بندے نے کہیں فارس کا سفر کیا، وہاں غیر اللہ کی نیاز دیکھی اس نے، واپس آ کر فرمایا اس نے عرب میں مکہ میں وہ اول من سیب الثوائب، اس نے غیر اللہ کی نظر کا بکرا دے دیا، اور کہا جی فلاں جگہ لوگ دیتے ہیں، فلاں کی نیاز ہے، یہ فلاں کی نظر ہے تو میں بھی کر دیتا ہوں۔ لوگوں نے پھر دیکھا دیکھی، یہ نظر شروع کرتے 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 سارا عرب اس شرک میں آیا، اور اللہ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ تو فرمایا اس غیر اللہ کی نظر اور غیر اللہ کی نیاز کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس عذاب میں، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی عقل ماری ہوئی ہے، بندے پر انعام رب نے کیا، تکلیف رب نے دور کی، اور مصیبت سے رب نے نجات دیا، مشکل سے رب نے نجات دی، اور نظر یہ غیر اللہ کی کر دیتا ہے، یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے۔ نیاز غیر اللہ کی دیتا، اللہ کی دے، اللہ کا بندہ، اللہ تو نے یہ تکلیف دور کی، یہ تیری نام کی نیاز دیتا ہوں، تیری نظر کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا جو بکرا دیتا ہے، دیکھ دیتا ہے، دیکھ کی توفیق اس کو اللہ نے دی، بکرا اس کو اللہ نے دیا، بکرا پیدا اللہ نے کیا، بکرے کا چارہ اللہ نے پیدا کیا، بکرے کا پانی اللہ نے پیدا کیا، بکرا اللہ کے نام کا نہیں اور غیر اللہ کے نام کا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا یاد رکھو غیر اللہ کی نیاز بڑے گناہ میں شامل ہے، شرک میں، اور نبی فرمانے لگے عرب کے اندر شرک کو رائے دینے والے کا حشر میں نے معراج کے موقع پر دیکھ لیا ہے۔ لوگوں اس غیر اللہ کی نظر سے بچو، کہیں غیر اللہ کی نظر دینے سے عمرو بن عامر لحی والا حشر نہ ہو جائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ لیکن ہمارا مسلمان بھی بیچارہ جیسے نا عرب والے دیکھا دیکھی میں، اس نے آ کر عرب والوں کو غیر اللہ کی نظر کا طریقہ بتایا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، لوگوں نے سوچا نہیں سچ ہے نہ حق ہے نہ حق ہے، صحیح ہے غیر صحیح ہے، چل سو چل۔ ہمارے مسلمان بھی دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی غیر اللہ کی نظر کرتا ہے، یہ کہتا ہے مجھے بھی کرنی چاہیے، پھر بلکہ شیطان بڑا ظالم ہے، اس شرک کی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے اچھا تیرا یہ کام نہیں ہوا نا، چھوڑ ان بات ادھر، فلاں جگہ چلا جا، نیاز دے کر آ جا، فلاں بزرگوں کی دربار پہ جا کر ایک سجدہ دے کر دے دو، کام ہو جائے گا۔ یہ دعوت بھی دی جاتی ہے اس کی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نہ اللہ نے کیا، سب کچھ اللہ کرے گا، اور اللہ ہی کرنے والے ہیں،
کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور اگر تم منت کرو، منوت کرو، نظر کرو، نیاز کرو، اللہ کی نام کی، اللہ کی رضا کے لیے کرو اور اپنی مشکل کو اللہ سے حل کراؤ، یہ جائز ہے۔ اور ثواب پھر جس کو دینا چاہتے ہو دے دو، وہ کوئی بات نہیں ہے، بزرگوں کو دو، اپنے رشتہ داروں کو دو، ساری امت کو بخشو۔ یا اللہ یہ تیرے نام کی نیاز دیتا ہوں، تیری رضا کے لیے دیتا ہوں، اس کا ثواب فلاں صاحب کو فلاں صاحب کو پہنچا دے، یہ جائز۔ لیکن فلاں صاحب کی نیاز ہے، یہ شرک ہے، ایمان چلا جائے گا اور جہنم میں جانا ہوگا۔ دیکھا دیکھی سے آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، حقیقت معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حقیقت کے مطابق چلنا نصیب فرمائے۔